اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما بعث معاذا الى اليمن قال انك تقدم على قوم اهل الكتاب فلتكن اول ما تدعوهم اليه عبادة الله فاذا عرفوا الله فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم 5 صلوات فی یومہم و لیلتہم فإذا فعلوا فأخبرهم ان اللہ تعالی قد فرض علیہم زکاة تؤخذ من اموالہم وترد علی فقرائہم فإذا اطاعوا بها فخذ منہم وتوق کرائم اموال الناس۔ ترجمہ: جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن بھیجا تھا تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں تو سب سے پہلے انہیں اللہ کی عبادت کی دعوت دینا، پھر جب وہ اللہ پر ایمان لے آئیں تب انہیں بتانا کہ اللہ نے ان پر دن اور رات بھر میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور جب یہ نماز ادا کرنے لگے تو انہیں بتانا کہ ان پر زکوٰۃ بھی فرض ہے جو ان کے مالوں میں سے لی جائے گی اور ضرورت مندوں کو دی جائے گی، تو جب وہ اس بات کو مان لیں تو ان سے زکوٰۃ لو اور لوگوں کے عمدہ مال لینے سے احتراز کرو۔ وقال اللہ تعالی انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بے شک صدقات غریب اور مسکین لوگوں اور عاملین صدقہ کے لیے ہیں، اور جن کے دلوں کو مانوس کیا جاتا ہے اور گردن چھڑانے میں اور تاوان بھرنے میں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کے لیے ہے، یہ اللہ کا مقرر کردہ ہے اور وہ بہت جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ زکوٰۃ کے تعلق سے بات چل رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور قرآن پاک کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اسلام کے بنیادی احکام میں سے ایک چیز زکوٰۃ بھی ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح بعینہ زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ فرضیت کے تعلق سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو اس وقت کچھ قبائل کے لوگوں نے زکوٰۃ بیت المال میں جمع کرانے سے انکار کیا اور یہ کہا کہ ہم زکوٰۃ اپنے طور پر ادا کر دیں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے جہاد کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ فرمایا کہ جو لوگ زکوٰۃ اور نماز اور زکوٰۃ میں فرق کریں گے ان سے میری طرف سے جہاد کا اعلان۔ تو زکوٰۃ اور نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ان لوگوں نے زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار نہیں کیا تھا، بلکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنی زکوٰۃ خود ادا کریں گے اور جو مستحق اور ضرورت مند ہوں گے ان کو ہم دیں گے، جبکہ اسلامی حکومت میں یہ حکم ہے کہ زکوٰۃ تم اپنے طور پر ادا نہیں کرو گے، تمہارے پاس جو پیسہ ہے، جو سونا چاندی ہے، وہ زکوٰۃ تم اپنے طور پر دے سکتے ہو، لیکن باغات میں جو پیداوار ہوگی یا کھیتی میں جو غلہ پیدا ہوگا یا جانوروں میں جو زکوٰۃ فرض ہوگی
وہ بیت المال میں جمع کرائی جائے گی۔ ظاہر بات ہے کہ سرکار چلانے کے لیے پیسہ لگتا ہے، بغیر پیسے کے، بغیر آمدنی کے، بغیر ٹیکس وصولی کے سرکار کیسے چلے گی؟ تو یہ حکم ہے۔ جب ان لوگوں نے زکوٰۃ کی فرضیت سے انکار نہیں کیا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے جہاد کا اعلان کیا تھا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح بعینہ زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ عام طور پر لوگوں سے نماز میں بھی کوتاہی ہوتی ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں بھی کوتاہی ہوتی ہے۔ عام مسلمانوں کو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اپنے مالوں کی پوری زکوٰۃ نکالنا چاہیے، اور بہت کم یعنی 2.5% آپ سے زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ لی جاتی ہے، اور اس کا نظام یہ ہے کہ آپ سال بھر کماؤ، خرچ کرو، جب سال آخر آئے گا تو یہ دیکھا جائے گا کہ تمہارے پاس ابھی کیا ہے۔ جتنا مال ہوگا اپنی ضروریات اصلیہ سے زائد، اس پر 2.5% زکوٰۃ لی جائے گی۔ سال بھر میں جتنا کمایا ہے سب پر زکوٰۃ نہیں ہے، جو خرچ کے بعد بچے گا اس پر زکوٰۃ ہے۔ اب ظاہر بات ہے آدمی کما رہا ہے تو آدمی کے ذمے اخراجات بھی ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، رہنا ہے، سواری ہے، کپڑا ہے، علاج و معالجہ ہے، یہ سارے اخراجات ہیں۔ تو یہ سب دینے کے بعد سال اخیر میں جو بچے گا ایک مرتبہ، سال بھر میں ایک مرتبہ 2.5% آپ سے زکوٰۃ لی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا گورنر اور حاکم بنا کر روانہ کیا تھا تو کچھ نصیحتیں اور کچھ تاکیدیں آپ نے انہیں کی تھی۔ جو احکامات انہیں دیے تھے اور جن باتوں کے تعلق سے انہیں تاکید کی تھی، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ تم ایک ایسی قوم پر جا رہے ہو جو اہل کتاب ہے، یعنی وہ مشرک اور کافر نہیں ہے بلکہ وہ اہل کتاب ہیں، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جن کو کتاب دی گئی تھی ان کو ماننے والے لوگ ہیں۔ تو ان کو جانے کے بعد توحید کی طرف بلانا، اللہ کی عبادت کی طرف بلانا۔ اگر وہ توحید کو مان لیں، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو قبول کر لیں تو پھر انہیں بتانا کہ تم پر 5 وقت کی نماز روزانہ فرض ہے، 24 گھنٹے میں، دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں۔ وہ نماز پڑھنے لگیں تو ان سے پھر کہنا کہ تم سے سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ بھی لی جائے گی جو تم پر فرض ہے، اور یہ زکوٰۃ تمہارے مالوں میں سے وصول کی جائے گی اور مسلمان ضرورت مندوں پر خرچ کی جائے گی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد اور قرآن کریم کی آیت کے پیش نظر کہ زکوٰۃ مسلمانوں سے وصول کی جائے گی اور مسلمانوں پر ہی خرچ کی جائے گی، غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، یہ فرض ہے۔ اسی طرح صدقات واجبہ جیسے صدقہ فطر ہے وہ بھی غیر مسلم کو نہیں دیں گے۔ صدقات نافلہ غیر مسلم کو دے سکتے، ہم جو صدقہ ادا نکالتے ہیں وہ زکوٰۃ بھی نہیں ہے اور صدقہ فطر بھی نہیں ہے، تو ایسی رقم ہم ضرورت مند غریب غیر مسلم کو بھی دے سکتے، غیر مسلم کو بھی دے سکتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ 5 نمازیں ادا کرنے لگ جائے تو انہیں بتانا
کہ تم پر زکوٰۃ بھی فرض ہے جو تمہارے مالداروں سے لی جائے گی اور تمہارے غریبوں پر خرچ کی جائے گی۔ خاص طور پر یہ بات حضور نے فرمائی وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ کہ یہ زکوٰۃ جو تم سے لی جائے گی تمہارے غریب ضرورت مندوں پر خرچ کی جائے گی۔ یہ حاکم وقت اپنے لیے نہیں لے رہا ہے، یعنی جو مسلمانوں کا امیر اور حاکم ہوگا یہ زکوٰۃ کی جو رقم وہ وصول کرے گا وہ اپنے لیے نہیں لے گا، وہ تم سے لے گا، تمہارے ضرورت مند محتاج مسکین فقیر لوگوں کو، غریب لوگوں کو وہ رقم دے دے گا۔ تُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ تمہارے مالوں سے زکوٰۃ لی جائے گی، وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ اور تمہارے فقیروں پر غریبوں پر وہ رقم خرچ کر دی جائے گی۔ فَإِذَا أَتَاهُ بِهَا اگر وہ لوگ یہ بات مان لیتے ہیں تو فرمایا فَخُذْ مِنْهُمْ ان سے زکوٰۃ وصول کر لینا، وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ اور لوگوں کا عمدہ مال لینے سے بچنا، درمیانی درجے کا مال لینا۔ اب ظاہر بات ہے درمیانی درجے کا مال لینا یہ پیسے سے متعلق نہیں ہے۔ پیسے میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ بھئی یہ نوٹ بہت عمدہ ہے اور یہ نوٹ درمیانی درجے کی ہے اور یہ نوٹ جو ہے یہ گھٹیا درجے کی ہے۔ 10 کا نوٹ ہے وہ برابر ہے، 3 نوٹ ہے تینوں کی حیثیت ایک ہے۔ اس لیے میں نے ایک بات کہی کہ جو زکوٰۃ تم پر فرض ہے اگر تمہارے پاس نقد پیسہ ہے تو وہ نقد پیسہ تم خود ضرورت مندوں کو دے سکتے ہو، لیکن تمہارے جانوروں میں جو زکوٰۃ ہے، تمہارے باغات میں جو زکوٰۃ ہے، تمہارے کھیتی کے پیداوار میں جو زکوٰۃ ہے وہ بیت المال میں جمع کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کن لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس کے مصارف بیان کیے کہ زکوٰۃ کی رقم کس کو دی جائے گی۔ انما الصدقات للفقراء فقیر کو یہ زکوٰۃ دی جائے گی۔ زکوٰۃ سب کو نہیں دیں گے، زکوٰۃ جن لوگوں کو دی جائے گی اس میں سے ایک فقیر ہے۔ فقیر کس کو کہتے؟ مانگنے والا فقیر نہیں ہوتا، بلکہ فقیر وہ ہوتا ہے جو نصاب کا مالک نہ ہو، چاہے اس کے پاس تھوڑا بہت مال ہو، اتنا مال نہیں ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کے بقدر اس کے پاس مال نہیں ہے، اس سے کم ہے، تو شریعت کی نظر میں وہ مستحق ہے، وہ فقیر ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ مسکین کو دی جائے گی۔ مسکین اس کو کہتے ہیں جو بالکل خالی ہاتھ ہو، اس کے پاس مال نہیں ہے، ایسا شخص مسکین کہلاتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ عاملین صدقہ، اسلامی حکومت ہے، امیر المومنین نے کچھ لوگوں کو مقرر کیا ہے کہ وہ باغات میں جائیں، کھیتیوں پر جائیں اور جانوروں کے مالکین کے پاس جائیں اور پھر یہ بتائیں کہ تم پر کتنی زکوٰۃ ہے اور اتنی زکوٰۃ وصول کرے، یہ عامل کہلاتے۔ یعنی زکوٰۃ وصولی کے لیے جن لوگوں کو مقرر کیا گیا ہے ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وفی الرقاب اور غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ ایک غلام ایسا ہے، باندی ایسی ہے جس نے اپنے آقا سے بدلے کتابت کا معاملہ کیا ہے، یعنی ایسا معاملہ آقا اور غلام کے درمیان طے ہو گیا کہ اگر غلام اتنی رقم اپنے آقا کو دے دے تو وہ اپنی قیمت ادا کر دیا، اب وہ آزاد۔ ایسا اگر کوئی غلام یا باندی ہے کہ اس نے اپنے آقا سے بدلے کتابت کا معاملہ کر لیا، یعنی ایک رقم طے کر لی کہ میری آزادی کی کیا قیمت ہے آپ بتائیے،
اس کے آقا نے کہا کہ تم 1,00,000 روپیہ دے دو تم آزاد. اب ایسے غلام کو آپ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں تاکہ وہ غلامی سے آزادی حاصل کر سکے. والغارمین، مقروض شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ایک آدمی ایسا ہے جو مقروض ہے، قرض ادا کرنے کے لیے اس کے پاس مال نہیں ہے، اگرچہ وہ کما لیتا ہے، کھا لیتا ہے، اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہے، لیکن مقروض ہے اور قرض ادا کرنے کا اس کے پاس انتظام نہیں ہے، تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ وہ اپنا قرضہ ادا کر سکے. فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں. اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں. جیسے مسجد کے امام ہیں، مسجد کے مؤذن ہیں، مدارس میں پڑھانے والے اساتذہ ہیں، مکاتب میں پڑھانے والے معلمین ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے افراد ہیں، اور ان کو اتنی تنخواہ نہیں ملتی کہ وہ نصاب کے مالک بن جائے. یہ اللہ کے راستے میں کام کر رہے، خدمت کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. لیکن اگر ان کے پاس اتنا مال ہو کہ نصاب کے مالک ہو گئے، 52.5 تولہ چاندی کی مالیت ان کے پاس ہے، تو پھر وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے. ابن السبیل یعنی مسافر، ایک آدمی سفر میں ہے اور اس کے پاس پیسہ ختم ہو گیا، اگرچہ اس کے گھر پر وہ مالدار ہے، گھر پر اس کے پاس پیسہ ہے، لیکن ابھی اس کے پاس پیسہ نہیں ہے سفر میں، اور گھر سے پیسہ آنے کا کوئی انتظام نہیں ہے. تو ایسے مسافر کو جو خالی ہاتھ ہو اور اس کو ضرورت ہے تو آپ اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اور ایک ہے مؤلفۃ القلوب، تالیف قلبوں کے لیے، یعنی کسی کو مانوس کرنے کے لیے کہ وہ اسلام سے مانوس ہو جائے اور اسلام قبول کر لے، اس کو بھی زکوٰۃ کی رقم حضور کے زمانے میں دی جاتی تھی. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے فرمایا کہ پہلے ماضی میں اسلام کو لوگوں کی ضرورت تھی کہ لوگ اسلام قبول کریں اور اسلام پھیلے، اسلام عام ہو، مسلمانوں کی کثرت ہو. اس کے پیش نظر زکوٰۃ کی رقم غیر مسلموں کو بھی دی جاتی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں تمام صحابہ کرام نے اتفاق کر لیا کہ اب اسلام کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اب اسلام لوگوں کی ضرورت ہے کہ جس کو اسلام قبول کرنا ہو کرے، نہیں کرنا ہو مت نہ کرے. اب تالیف قلبوں کے لیے کسی کو اسلام سے مانوس کرنے کے لیے زکوٰۃ نہیں دیں گے. تو مؤلفۃ القلوب کا جو شعبہ تھا وہ ختم کر دیا گیا. تو زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں وہ بیان کیے گئے، انہی لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے گی، اس کے علاوہ کسی اور شخص کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. زید اپنے والدین کے ساتھ رہتا ہے، اس کے 4 بھائی ہیں لیکن وہ الگ رہتے. زید کی بیوی زید پر زور ڈال رہی ہے کہ جس طرح دوسرے لوگ والدین سے الگ ہو کر رہ رہے ہیں، تم بھی والدین کے ساتھ مت رہو، ان کو چھوڑ کر کے الگ رہو. زید نے بیوی کی بات نہیں مانی، اس بات پر ناراض ہو کر بیوی میکے بیٹھ گئی ہے. ماں باپ کے ساتھ رہنا ضروری نہیں، ماں باپ کے ساتھ رہنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر ماں باپ کو ضرورت ہے تو اولاد میں سے کسی نہ کسی کو ماں باپ کے ساتھ رہنا چاہیے. بوڑھے ماں باپ ہیں،
اب سب بچے چھوڑ کر کے الگ ہو جائیں گے تو بوڑھے ماں باپ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، آپ کھانا لا کر کے پکا کر کے دے دو گے، کھانے کی ضرورت پوری ہو جائے گی، سال میں 2-5 جوڑے آپ بنا دو گے، کپڑے کی ضرورت پوری ہو جائے گی، ماں باپ بیمار ہیں، آپ حکیم و ڈاکٹر کے پاس سے دوا لا کر کے ماں باپ کو دے سکتے ہو، لیکن بڑھاپے میں ماں باپ کو خدمت کے لیے ضرورت ہے، اس لیے کسی نہ کسی کو ماں باپ کے ساتھ رہنا پڑے گا، ان کو ایسے لاوارث نہیں چھوڑ سکتے۔ ہاں اگر وہ تندرست ہیں، تمہاری خدمت کی ان کو ضرورت نہیں ہے، تو ماں باپ کے ساتھ رہنا ضروری نہیں۔ ایک پہلو یہ ہے۔ دوسرا پہلو جو بیوی کہتی ہے ماں باپ کے ساتھ مت رہو، بیوی اس بات کا تقاضا نہیں کر سکتی۔ بیوی اس بات کا تقاضا کر سکتی ہے کہ اس کی رہائش کے لیے ایسی جگہ ہو جہاں وہ آزادی کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکے، لیٹ سکے، سو سکے، یعنی اس کو ایک کمرہ دینا ضروری ہے۔ بیوی کو شوہر کی طرف سے ایسی رہائش اور کمرہ دینا ضروری ہے جہاں وہ آزادی کے ساتھ اپنے دن اور رات گزار سکے، وہاں کسی کا عمل دخل نہ ہو۔ بیوی اس بات کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ اب اگر وہ اس کو ایسی رہائش کے لیے کمرہ دے دیا گیا ہے، اب وہ یہ تقاضا نہیں کر سکتی کہ ماں باپ کو چھوڑ کر کے چلو کہیں اور رہیں گے، غلط بات۔ ہندو لوگ مسلمانوں کو پکڑ کر جے شری رام کے نعرے لگواتے ہیں، تو کیا اس طرح کا نعرہ لگانے سے ایمان باقی رہے گا؟ مفتیان کرام کا فتویٰ ہے کہ جے شری رام کا نعرہ اگر کسی نے لگایا تو ایمان سے خارج ہو جائے گا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن اگر کوئی شخص مجبور ہے، جیسے اس میں لکھا ہے کہ کسی مسلمان کو ہندوؤں کی بھیڑ نے گھیر لیا، پکڑ لیا اور اس کو نعرہ لگانے پر مجبور کر رہے ہیں، اگر وہ نعرہ نہیں لگائے گا تو اسے مار ڈالیں گے، اگر نعرہ نہیں لگائے گا تو اسے اتنا ماریں گے کہ اس کا سر پھٹ جائے یا ہاتھ پیر ٹوٹ جائے۔ اس طرح اگر اس کو مجبور کیا گیا تو وہ دل میں ایمان کو باقی رکھتے ہوئے اگر زبان سے اس طرح کا نعرہ لگائے تو اس کا وہ ایمان سے خارج نہیں ہوگا۔ شادی کیا دیکھ کر کرنی چاہیے؟ دینداری دیکھنا چاہیے، خوبصورتی، خاندان یا مال و دولت؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی و رسول ہے، اور اللہ تعالیٰ ما کان ما یکون کا علم رکھتا ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے اس سے پہلے سے آج تک، اور آج کے بعد قیامت اور قیامت کے بعد تک، یعنی ازل سے لے کے ابد تک کا علم اللہ پاک کو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم عطا کیا ہے وہ اپنی طرف سے دیا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے اعلان کیا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ اللہ کا نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، جو کہتا ہے اللہ پاک کی طرف سے وحی آئی، علم ملا، اس پر اللہ کا نبی کہتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ حضور نے فرمایا کہ دنیا میں عورتوں سے نکاح کرنے کے متعلق 4 چیزیں دنیا والے دیکھتے۔ لمالها، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لڑکی کے میکے کی مالداری دیکھ کر نکاح کرتے، کہ نکاح کریں گے، لمبا چوڑا جہیز آئے گا،
اور جب باپ مرے گا تو میراث میں مال بھی ملے گا. تو کچھ لوگ مالداری دیکھ کر نکاح کرتے، کچھ لوگ ہونے والی بیوی کی خوبصورتی دیکھ کر نکاح کرتے، کچھ لوگ خاندان دیکھ کے نکاح کرتے، کچھ لوگ دینداری دیکھ کر نکاح کرتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یدک، کہ دینداری دیکھ کر نکاح کرو، خوشحال رہو گے، خوشگوار زندگی اللہ پاک عطا کریں گے. اس لیے کہ ہم میں سے ہر ایک کا نصیب و مقدر اللہ نے لکھ دیا ہے. جو اللہ نے ہمارے لیے مقدر فرما دیا ہم کو وہی ملے گا. اس لیے دینداری دیکھ کر نکاح کرو. حضور نے فرمایا تربت یداک، خوشحال رہو گے، خوشگوار زندگی ملے گی. توکل علی اللہ کیا ہے؟ توکل کے معنی آتے ہیں بھروسے کے. توکل کے معنی آتے ہیں بھروسہ کرنے کے. جو آدمی اللہ پاک پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کی پوری پوری مدد کرتا ہے. زید کو غلط خیالات اور وسوسے آتے ہیں. ان خیالات اور وسوسوں سے زید گھبرا جاتا ہے. کوئی وظیفہ یا عمل بتائیں. اگر اس طرح وسوسے اور فاسد خیالات آتے ہیں تو دن و رات میں کسی ایک نماز کے بعد 25 مرتبہ قل ہو اللہ سورہ اخلاص ہر مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں. یعنی 25 مرتبہ قل ہو اللہ کی سورت پڑھیں گے تو ہر مرتبہ بسم اللہ بھی پڑھیں گے. یعنی 25 مرتبہ بسم اللہ اور 25 مرتبہ قل ہو اللہ کی سورت مکمل پڑھیں گے، اپنے سینے پر دم کریں گے، انشاءاللہ وسوسہ آنا بند ہو جائے گا. ایک حافظ اپنے ساتھ اپنے خاندان کے 10 لوگوں کو جنت میں لے جا سکتا ہے کیا؟ حدیث پاک میں یہ چیز ملتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے. یہ روایت ترمذی شریف میں بھی ہے، ابن ماجہ شریف میں بھی ہے اور مسند احمد میں بھی ہے کہ ایک ایسا شخص جس نے قرآن پاک کو پڑھا اور پھر مکمل قرآن پاک کو اس نے یاد کیا، اس کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، اس طرح اس نے زندگی گزاری، تو کل قیامت کے دن اللہ پاک اس کو یہ حق دیں گے کہ وہ اپنے خاندان کے 10 ایسے افراد جو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہوں گے، حافظ قرآن سفارش کرے گا، اللہ حافظ قرآن کی سفارش قبول کر کے 10 لوگوں کی بخشش فرمائے گا. اس لیے یہ بات صحیح ہے، خود حافظ بنو. خود حافظ نہیں بن سکتے، اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، بچیوں کو حافظ بناؤ، بچوں کے بچوں کو، بچیوں کے بچوں کو حافظ بناؤ. یعنی اپنے پوتی پوتے نواسی نواسوں کو حافظ بناؤ، انشاءاللہ یہ جنت میں لے کر کے جائیں گے. 200 کا کوپن لیے، بعد میں 3600 روپے کوپن میں جو سامان نکلا اس کا پیسہ 3600 روپیہ معلوم نہیں تھا کہ اسکیم ہے، اس لیے لے لیے. اب اس سامان کا کیا کرنا ہے؟ سوال سمجھ نہیں سکا. 200 کا کوپن لیے، اگر صرف کوپن لیے ہیں 200 روپے کا، بعد میں 3600 روپے کے کوپن میں یا تو آدمی 200 کا کوپن لے گا یا 3600 کا کوپن لے گا، دونوں میں سے تو ایک ہی ہوگا نا. اگر 200 کا کوپن لیا ہے اور 3600 روپے کا سامان دیا جا رہا ہے تو سوال یہ بنتا ہے
کہ 3600 روپئے کا سامان لے سکتے ہیں کیا؟ اگر دکاندار دے رہا ہے آپ کو، کوئی کمپنی دے رہی ہے کہ آپ 200 روپئے کا کوپن لو، ہم آپ کو 3600 روپئے کا سامان دیں گے، وہ دے رہا ہے تو آپ لے سکتے ہو۔ نفس کو کیسے کنٹرول کریں؟ اللہ کی بارگاہ میں پیشی اور سوال و جواب کا احساس ہونا چاہیے کہ آج اگر میں کوئی غلط کام کروں گا، کل اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو مجھ کو جواب دینا پڑے گا، جھوٹ تو نہیں بول سکیں گے۔ نماز سے پہلے طہارت کیا، وضو کر کے نماز پڑھنے لگا، پھر شک ہوا کہ قطرہ آیا، اکثر ایسا ہوتا ہے، تو کیا نماز توڑ دینی چاہیے؟ دیکھو، ایک ہے شک اور ایک ہے یقین۔ آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز میں یا نماز کے بغیر آپ کو ایسا شک ہوا کہ قطرہ آیا، تو آپ چیک کر لو، واپس استنجا خانے میں چلے جاؤ، چیک کرو کہ قطرہ آیا ہے کہ نہیں آیا ہے۔ اگر قطرہ نہیں آیا ہے تو ظاہر بات ہے شک سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر واقعی قطرہ آیا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ شک کا اعتبار نہیں ہے، شک کا اعتبار نہیں۔ شیطان کیا کرتا ہے کہ وسوسہ ڈالتا ہے، اور کبھی ایسا لگتا ہے کہ قطرہ آیا لیکن قطرہ آتا نہیں، تو وسوسے اور شک سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے نماز نہیں توڑی جائے گی۔ میری دکان میں ہم دو لوگ پارٹنر ہیں، دکان لینے کے وقت یہ طے ہوا تھا کہ دکان کا کرایہ ہم دونوں اپنی جیب سے دیں گے، دکان کی آمدنی سے نہیں۔ اب دکان کا کرایہ دکان سے ہی میں دیتا ہوں، جبکہ میرا پارٹنر اپنے پاس سے دیتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ درست نہیں ہے۔ آپ نے جب یہ معاہدہ کیا تھا کہ بھائی دکان کا جو کرایہ ہے دونوں مل کے دیں گے اور اپنے پاس سے دیں گے، دکان کی آمدنی سے نہیں دیں گے، تو اگر آپ اس طرح کرتے ہو تو صحیح ہے، لیکن آپ کا پارٹنر اپنی جیب سے آدھا کرایہ دیتا ہے اور آدھا کرایہ آپ اپنی جیب سے نہ دیتے ہوئے دکان کی آمدنی سے دے رہے ہو، تو یہ جائز نہیں، آپ خیانت کر رہے ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات کے بارے میں مستند قول کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت میں اختلاف ہے، اور کئی قول ہیں۔ مشہور قول 12 ربیع الاول بروز پیر کا ہے، 12 ربیع الاول بروز پیر، یہ مشہور قول ہے۔ دوسرا قول آتا ہے کہ 9 ربیع الاول آپ کی تاریخ ولادت ہے۔ جو لوگ تاریخ داں ہیں انہوں نے جب اس طرح پیچھے جا کر کے کہ آج سے ہم پیچھے جاتے 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 1447 سے وہاں تک گئے، تو پیر کا دن 9 ربیع الاول کو پڑتا ہے۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ آپ کی پیدائش پیر کے دن ہوئی تھی، اس پر سب کا اتفاق ہے، اس میں اختلاف نہیں۔ اب پیر کے دن کیا تاریخ تھی اس میں اختلاف ہے۔ کچھ تاریخ داں کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول، کچھ تاریخ داں کہتے ہیں کہ 9 ربیع الاول، کچھ لوگ اس کے علاوہ بھی کہتے ہیں۔ اور تاریخ وفات پر سب کا اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول بروز پیر کو آپ کی وفات ہوئی تھی۔ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی تو کچھ حیرت انگیز معاملات پیش آئے تھے، مگر دنیا والوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ مستقبل میں اللہ کے نبی ہوں گے، اس لیے تاریخ ولادت کے سلسلے میں اختلاف ہے، تاریخ وفات کے سلسلے میں سب کا اتفاق ہے۔
مدینہ منورہ میں روضہ اقدس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو چوری کرنے کی کوشش کا مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ کیا یہ واقعہ تاریخی طور پر صحیح اور مستند ہے؟ صحیح اور مستند۔ عیسائیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو آپ کی قبر مبارک سے نکال کر لے جانے کی ایک سازش کی تھی، اور ان کا پروگرام یہ تھا کہ جب جسم مبارک نکال کے لے جائیں گے تو اس کے بعد پھر یہ مطالبہ کریں گے کہ اگر تمہارے نبی واقعی اللہ کے نبی تھے تو ان کا جسم مبارک موجود ہوگا، قبر کھود کر کے دیکھو، اور جب قبر مبارک کھول کر کے دیکھی جائے گی تو آپ کا جسم مبارک نہیں ہوگا، تو یہ ہوگا کہ اگر یہ اللہ کے نبی ہوتے تو جیسے تھے ویسے ہی رہتے، اب تو ہے ہی نہیں، تو لوگوں کا ایمان متزلزل ہو جائے گا، اور اس طرح مسلمانوں کو ہم گمراہ کر سکیں گے، ایمان سے محروم کر سکیں گے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ مصر کے حاکم تھے۔ عیسائیوں نے دو لوگوں کو مسلمانوں کے بھیس میں مدینہ منورہ بھیجا کہ تم جاؤ اور یہ کام کرو، مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو ان کی قبر سے نکال کر کے لاؤ۔ یہ لوگ آئے مدینہ منورہ، اور مدینہ منورہ آ کر کے انہوں نے وہاں پر مکان لیا اور رہنے لگے، اور اہل مدینہ کو یہ جھانسا دیا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، سچے پکے مسلمان ہیں، رات بھر اللہ کی عبادت کرتے اور دن بھر آرام کرتے، اور انہوں نے معمول یہ بنایا تھا کہ اہل مدینہ میں غریبوں کی مدد کرتے تھے اور مالداروں کو بھی ہدیہ اور بخشش دیا کرتے تھے، اس طرح ان کا معمول تھا۔ تو مدینے کے لوگ ان سے مانوس ہو گئے تھے، اور اہل مدینہ میں ان کی بڑی عزت احترام کا معاملہ تھا۔ جبکہ یہ لوگ روضہ مبارک کے قریب مکان لے کر کے رات میں کھدائی کرتے تھے اور مٹی نکال کے لے جا کر جنت البقیع میں ڈال دیتے تھے۔ جب یہ کھودتے کھودتے، سرنگ بناتے بناتے قبر مبارک کے قریب پہنچ گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کی اطلاع دی، اور ان دونوں کی تصویر بتائی کہ مجھے ان دونوں سے بچاؤ۔ اور یہ خواب ایک دن دیکھا، پھر دوسرے دن دیکھا، پھر تیسرے دن دیکھا۔ سلطان نور الدین زنگی پریشان ہو گیا، کیا کریں؟ اس نے اس وقت کے قاضی، مفتیان کرام، علماء کرام کو بلایا، مشورہ کیا، اپنا خواب بتایا۔ تو جو قاضی وقت تھے انہوں نے تنہائی میں یہ بات بتائی کہ میں نے بھی یہ خواب دیکھا ہے۔ اب پریشان ہو گئے، کیا کرنا چاہیے؟ اسی وقت سفر کا پروگرام بنا، اور سلطان نور الدین زنگی مصر سے چل کر کے مدینہ منورہ آئے، اور آ کر کے وہاں انہوں نے اعلان کیا کہ تمام اہل مدینہ کی دعوت، اور انتظام ایسا کیا کہ ایک طرف سے لوگ آئیں اور دوسری طرف سے نکلیں، اور ایک دروازے پر سلطان نور الدین زنگی خود کھڑے رہے، ہر آنے والے کو غور سے دیکھتے تھے۔ حضور نے جو شبیہ، جو تصویر بتائی تھی، دیکھتے رہے۔ سارے مدینے کے لوگ آئے
کھانا کھا کر کے اپنا ہدیہ اپنا تحفہ لے کر کے گئے، لیکن وہ دونوں شکل نظر نہیں آئی۔ تو پھر معلوم کیا کوئی باقی تو نہیں رہ گیا ہے، تو بتایا گیا کہ کوئی باقی نہیں ہے، لیکن جب تحقیق کی گئی تو یہ بات سامنے آئی، کچھ لوگوں نے بتایا کہ بھائی 2 لوگ رہ گئے ہیں جو بڑے دیندار، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار اور اہل مدینہ کی بڑی خدمت کرنے والے، وہ کہیں آتے جاتے نہیں ہیں۔ تو سلطان نور الدین زنگی نے کہا کہ وہ نہیں آتے تو مجھے لے کے چلو ان کے پاس، میں چلتا ہوں، میں ان سے ملاقات کروں گا، میری طرف سے دعوت ہے تو کھانا ان کے گھر پہنچا دیتے ہیں۔ جب ان کے ٹھکانے پر گئے تو وہی دونوں نکلے جن کی شبیہ، جن کی تصویر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی۔ حکم دیا دونوں کو گرفتار کر لیا جائے۔ اب بادشاہ وقت کا حکم تھا، اہل مدینہ پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، ان سے ہم کو کوئی تکلیف نہیں، یہ کسی کے لینے دینے میں نہیں رہتے، یہ اپنے ٹھکانے سے نکلتے بھی نہیں ہیں، رات بھر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور دن میں آرام کرتے۔ سلطان بھی پریشان تھا کہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مجھے ان سے بچاؤ، تو ہے کیا؟ بہت تحقیق کی گئی، آخر میں پھر یہ ہوا کہ بھائی اب جو بچھائیت ہے زمین پر یہ اٹھا کے دیکھا جائے۔ اب وہاں سے جو ہے چٹائی ہٹائی گئی، نیچے جو دری بچھی ہوئی تھی وہ ہٹائی گئی، تو پھر نیچے لکڑی کا تختہ تھا وہ ہٹایا گیا، تو دیکھا کہ وہاں تو گڑھا ہے۔ اب جب روشنی لے کر گڑھے میں اترے تو دیکھا کہ وہاں سے ایک راستہ ہے جو قبر مبارک کی طرف گیا ہے، روضہ مبارک کی طرف گیا ہے۔ جب اس میں ذمہ دار لوگ گئے تو اتنی قریب پہنچ چکے تھے کہ ایک پیر نظر آنے لگا تھا۔ ایک پیر نظر آنے لگا تھا۔ اب علماء کو اتارا گیا کہ بھئی دیکھو یہ قدم کس کا ہے؟ انہوں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد بتایا کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قدم ہے، یعنی جس طرف سے وہ لوگ سرنگ بنا کر کے قبر مبارک روضہ مبارک تک پہنچ رہے تھے، وہ مشرق کی طرف سے گئے تھے، تو اس طرف جیسے حضور کی قبر ہے، حضرت ابو بکر کی قبر ہے، حضرت عمر کی قبر ہے، تو پہلے حضرت عمر کی قبر، پھر حضرت ابو بکر کی قبر، پھر حضور کی قبر، تو وہ حضرت عمر کے جسم مبارک تک پہنچ گئے تھے، پیر نظر آنے لگا تھا۔ جب اہل مدینہ کو معلوم ہوا تو پھر یہ ہوا کہ بھائی انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کی کیا سزا ہے وہ انہوں نے طے کیا اور ان کو پھانسی دے دی گئی۔ تحقیق کی گئی تو معلوم کیا گیا کہ ان کو عیسائی بادشاہوں نے بہت زیادہ مال و دولت دے کر کے ان کو اس سازش کے تحت مدینہ بھیجا تھا کہ مسلمانوں کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو ان کی قبر سے نکال کر کے لاؤ۔ یہ ایک مستند واقعہ ہے۔ اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے قبر مبارک کے چاروں طرف اتنی گہری کھدائی کی کہ زمین سے پانی نکل آیا، اور پھر سیسا پگھلا کر کے وہ چاروں طرف سے اس کو بھر دیا گیا تاکہ آگے کوئی نالائق شخص، کوئی کمینہ شخص اس طرح زمین کے اندر سے آپ کے قبر مبارک تک نہ پہنچ سکے۔ 100 افراد کی ایک کمیٹی ہے، ہر شخص 15 مہینے تک
5,000 روپیہ جمع کرے گا۔ ہر ماہ قرعہ اندازی سے ایک شخص کو موٹر سائیکل دی جائے گی۔ جس شخص کا نام نکلے گا اس سے 15,000 روپے لے کر موٹر سائیکل دے دی جائے گی اور آگے کی قسطیں معاف کر دی جائیں گی۔ باقی 85 افراد کو موٹر سائیکل نہیں ملے گی، یعنی 15 لوگوں کو موٹر سائیکل دی جائے گی اور کمیٹی کے اختتام پر ان کی جمع شدہ 75,000 روپے کی رقم میں سے 60,000 روپے بقیہ لوگوں کو واپس کیے جائیں گے اور 15,000 روپے ہر ایک کے پیسوں میں سے اخراجات کے نام پر کاٹ لیے جائیں گے۔ کیا یہ طریقہ کمیٹی شرعاً جائز ہے؟ جائز نہیں ہے۔ جن کا جتنا پیسہ ہے 75,000 روپیہ انہوں نے دیا، آپ 75 پورا واپس کرو۔ آپ ہر ایک کو 75,000 واپس نہیں کر رہے، بلکہ ہر ایک میں سے یعنی 100 لوگوں میں سے 15 لوگوں کو آپ موٹر سائیکل دے رہے، باقی 85 لوگوں کی کل رقم میں سے 15,000 روپے اخراجات کے نام پر کاٹ لے رہے، جائز نہیں۔ زید نے اپنی بیوی کو 11 سال پہلے طلاق دی تھی، اب یہ دونوں دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو بغیر حلالے کے نکاح ہو جائے گا؟ اگر ایک طلاق دی ہوگی یا 2 طلاق دی ہوگی تو نکاح کر کے دونوں ساتھ میں میاں بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں، لیکن 11 سال پہلے اگر 3 طلاق دی تھی اور اس کی بیوی نے طلاق ملنے کے بعد کسی اور سے نکاح نہیں کیا، بیٹھی رہی، آج 11 سال کے بعد وہ شخص اگر بغیر حلالے کے اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو یہ نکاح درست نہیں ہوگا۔ وہ عورت اپنے اس شوہر سابق شوہر کے لیے بغیر حلالے کے حلال نہیں۔ 3 طلاق جس عورت کو دے دی جائے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کسی اور شخص سے نکاح کرے، اپنے سابق شوہر سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اب اگر اس نے کسی اور سے نکاح کر لیا، دوسرے شوہر کا انتقال ہو گیا یا اس نے طلاق دے دی، تو عدت گزار کر کے یہ عورت اگر پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی، لیکن اگر بیوی نے دوسرا نکاح نہیں کیا تو وہ اپنے سابق شوہر سے نکاح نہیں کر سکتی۔ بیوی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کہیں بھی چلی جاتی ہے، میکے چلی جاتی، بہن بھائیوں کے گھر چلی جاتی، بازار چلی جاتی، بچوں کو اسکول پہنچانے اور لانے چلی جاتی، تو کیا اس سے نکاح ٹوٹ جائے گا؟ نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ یہ بات اپنی جگہ کہ بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے کہیں باہر نہ جائے، یہ حکم شرعی ہے۔ اگر شوہر نے اجازت نہیں دی ہے تو بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل کر کے کہیں نہیں جا سکتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے، وہ کہیں جا رہے تھے سفر پر، تو انہوں نے بیوی کو کہا کہ گھر سے نکلنا نہیں، سفر میں چلے گئے۔ اس بیوی کا میکہ مدینہ منورہ ہی میں تھا، اس بیوی کے والد بیمار ہوئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک انہوں نے پیغام بھیجا کہ اللہ کے رسول، میرے شوہر نے گھر سے نکلنے سے منع کیا اور وہ سفر پر چلے گئے، میرے والد کی طبیعت خراب ہے، کیا میں ان کی عیادت کے لیے، ملاقات کے لیے جا سکتی ہوں؟ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، تم نہیں جا سکتے۔ طبیعت اور زیادہ خراب ہو گئی۔ پھر انہوں نے پیغام بھیجا کہ اللہ کے رسول، میرے والد کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے، کیا میں جا سکتی ہوں؟ تو حضور نے فرمایا کہ اگر تمہارے والد کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور کوئی ان کی تیمارداری کرنے والا نہیں ہے
تو تم جا سکتی ہو، مگر بہتر یہ ہے کہ تم مت جاؤ۔ وہ عورت رک گئی، نہیں گئی۔ پھر اس نے خبر دی کہ اللہ کے رسول، میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، میں کیا ان کو دیکھنے کے لیے جا سکتی ہوں؟ تو حضور نے فرمایا جا سکتی ہو، مگر بہتر یہ ہے کہ تم مت جاؤ۔ یہ پیغام بھیج دیا۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کرنا چاہا کہ یہ عورت اپنے والد کے انتقال کے بعد کیا گھر سے نکلی اور والد کو دیکھنے کے لیے گئی؟ تو صحابہ کرام نے بتایا کہ اللہ کے رسول، اس عورت نے آپ کی بات پر عمل کیا، گھر پر رہی، اپنے والد کے جنازے انتقال پر دیکھنے بھی نہیں گئی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تیری بھی مغفرت کر دی، اور تیرے اس عمل کی وجہ سے تیرے مرحوم باپ کی بھی اللہ نے مغفرت کر دی۔ تو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکلے گی، اور اگر شوہر نے اجازت دی ہے تو ٹھیک ہے۔ اجازت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اجازت صراحتاً ہوتی ہے کہ تم آؤ جاؤ کوئی بات نہیں ہے، تو یہ صراحتاً اجازت ہے، اور ایک اجازت یہ ہوتی ہے کہ بیوی میکے چلی گئی، شوہر نے کوئی اعتراض نہیں کیا، بچوں کو اسکول پہنچانے، مدرسہ پہنچانے چلی گئی، لینے چلی گئی، بازار سے کچھ خریدنے چلی گئی، شوہر نے کوئی اعتراض نہیں کیا، خاموش رہا، تو یہ بھی اجازت ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں میں زیادہ فضیلت کس تہوار کی ہے؟ دونوں تہوار یکساں ہیں اور دونوں کا پس منظر الگ ہے۔ عید الفطر کا پس منظر یہ ہے کہ آدمی مہینے بھر روزہ رکھتا ہے جو اللہ نے فرض کیا، مہینے بھر تراویح پڑھتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جب چاند دکھتا ہے تو پھر اللہ نے خوشی منانے کا حکم دیا، اور خوشی اس طرح کہ ان دنوں میں روزہ نہیں رکھا جائے گا، روزہ رکھنا حرام ہے۔ عید الفطر کو روزہ رکھنا حرام ہے، عید الاضحیٰ اور پھر باسی، تواسی، چواسی، ایسے 5 دن سال میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ یہ تو عید الفطر کا پس منظر ہے، اور عید الاضحیٰ کا پس منظر حضرت ابراہیم و اسماعیل علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں بیٹے نے قربانی پیش کی اور باپ نے قربانی کی، اس کا پس منظر۔ دونوں کی اپنی اپنی فضیلت ہے، دونوں یکساں حکم رکھتے ہیں۔ میرا بھائی کام برابر کرتا ہے، گھر میں پیسہ بھی برابر دیتا ہے، لیکن نشہ کرتا ہے اور گھر کا برتن استعمال کرتا ہے، تو کیا ہمیں اس کی وجہ سے گھر میں بے برکتی آئے گی؟ اور اس کی کمائی کا پیسہ استعمال کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے۔ شراب پینا، نشہ کرنا اس کا اپنا عمل ہے، جب وہ جائز کام کر رہا ہے تو جو کمائی ہے وہ جائز ہے، گھر میں لا کر کے دے رہا ہے تو اس کی کمائی کھانا جائز ہے، اور گھر میں وہ اگر برتن کپڑا استعمال کرتا ہے، مکان استعمال کرتا ہے، کر سکتا ہے، لیکن وہ شراب پیتا ہے، اس کا گناہ اس کو ہوگا۔ تم یہ نہیں پوچھے کہ ایک بھائی نماز نہیں پڑھتا ہے، ہم 4 بھائی ہیں، ایک بھائی ایسا ہے کام برابر کرتا ہے، خرچہ برابر دیتا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا، تو اس کے ساتھ رہنے سے یا اس کے گھر میں رہنے سے بے برکتی آئے گی یا نہیں، یہ پوچھنا تھا۔ ایک واقعہ آپ کو سناؤں۔ ہم لوگ بمبئی میں تھے، ہمارے کچھ ساتھی تھے، وہ کونسلیٹ میں کام کرتے تھے، تو جہاں کے کونسلیٹ میں کام کرتے تھے
غالباً سعودی عرب. کوئی بڑا آدمی آ رہا تھا تو اس کو ریسیو کرنے کے لیے ایئرپورٹ گئے. وہاں گئے، وہ آیا، اس کو گاڑی میں لیے اور ہوٹل میں کمرہ بک تھا، لے کر کے. اس نے آتے ہی فوراً کہا کہ بھائی مجھے وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی. اہل عرب نماز کا بہت اہتمام کرتے. اس نے فوراً وضو کیا، مصلی بچھایا، نماز پڑھی. نماز سے فارغ ہو گیا، اس نے فون اٹھایا، نیچے شراب کا آرڈر دیا، شراب منگوائی. اب جو مالیگاؤں کے لوگ تھے جو اس کو ایئرپورٹ لینے گئے تھے، لے کر کے آئے تھے اور روم تک اس کو پہنچائے، وہ سب بہت حیران تھے. یار یہ تو آتے ہی فوراً اس نے وضو کیا، نماز پڑھی کہ نماز قضا ہو جائے گی، اور اب اس کے بعد شراب منگوا رہا ہے. جب شراب آئی تو انہوں نے کہا کہ ایک بات پوچھنی تھی. بولے پوچھو. بولے آپ نے آتے ہی نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد آپ نے شراب منگوا لی. تو اس نے کہا کہ کہنا کیا چاہتے ہو؟ تو بولے شراب پینا حرام ہے. تو اس نے کہا کہ میں شراب پی رہا ہوں، گنہگار ہوں، مجھ سے بڑے گنہگار تم لوگ ہو کہ تم لوگوں نے نماز نہیں پڑھی. میں شراب پی رہا ہوں، میں گنہگار ہوں، لیکن تم لوگوں نے نماز نہیں پڑھی، تمہاری نماز قضا ہو گئی. یہ شراب پینے سے بڑا گناہ ہے. تو سب کی سٹی گم ہو گئی نا. تو سوال یہ کرنا تھا کہ ایک بھائی کماتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو اس کی وجہ سے گھر میں بے برکتی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آئے گی. زید کام کرتا ہے بندی پگار پر، اور کام پر لگنے سے پہلے یہ بات طے ہوئی تھی کہ 1-2 دن اگر کارخانہ بند رہے گا تو پگار کاٹی نہیں جائے گی، مگر سیٹھ بعد میں پگار کاٹ کر کے پیسہ دے رہا ہے. تو ایسا کرنا درست نہیں ہے. اگر یہ معاملہ طے ہو گیا تھا کہ بند کی پگار کاٹی نہیں جائے گی تو سیٹھ کے لیے پگار کاٹنا جائز نہیں. میں اکثر نماز میں رکعت کی تعداد بھول جاتا ہوں، دھیان نہیں رہتا کہ کتنی ہوئی، میں کیا کروں؟ دیکھو نماز میں رکعتوں کی تعداد کے متعلق اگر شک ہو جائے تو یہ دیکھا جائے گا کہ پہلی مرتبہ شک ہوا ہے یا جیسا لکھا ہے کہ اکثر شک ہوتا رہتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر پہلی مرتبہ شک ہوا ہے تو نماز توڑ دیں گے، شروع سے نماز پڑھیں گے. پہلی مرتبہ اگر شک ہوا ہے اور جیسا لکھا ہے کہ اکثر شک ہوتا رہتا ہے تو پھر بات دو حال سے خالی نہیں ہوگی. جس کو شک ہوا ہے اس کا غالب گمان کیا ہے؟ جیسے شک ہو گیا کہ 3 رکعت ہوئی کہ 4 رکعت ہوئی. اگر اس نے غور کیا اور اس کا غالب گمان یہ ہے کہ 3 رکعت ہوئی ہے تو وہ 1 رکعت اور پڑھے گا، آخر میں سجدہ سہو کر کے سلام پھیرے گا. اگر اس کو غالب گمان یہ ہے کہ 4 رکعت ہوئی ہے، غالب گمان یہ ہے کہ 4 رکعت ہوئی ہے تو وہ نماز مکمل کرے گا، سلام پھیر دے گا، سجدہ سہو کی ضرورت نہیں. اور اگر اس کا غالب گمان نہیں ہے، یعنی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ 3 کے 4 مخمسے میں ہے، تو پھر علماء نے لکھا ہے کہ وہ کم پر عمل کرے گا. جیسے 3 اور 4 میں شک ہے تو 3 مان کر کے 1 رکعت اور پڑھے گا، سجدہ سہو کرے گا، سلام پھیرے گا. کم پر عمل کرے گا. مجھے کسی نے دعوت دی اور مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس کی کمائی حلال ہے یا حرام، تو میں کیا کروں؟ بلا وجہ کسی کے متعلق شک شبہ نہیں کرنا چاہیے.
یہ بات شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ ہاں اگر کسی شخص کے متعلق ہمیں معلوم ہے کہ اس کی آمدنی حرام ہے تو اس کے یہاں کھانا پینا درست نہیں، لیکن ایسے تو سبھی لوگ، اکثر لوگ نکلیں گے جن کی آمدنی کے ذرائع ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اب ہر ایک کے بارے میں ہم تحقیق کریں کہ کیا کاروبار ہے، آمدنی کیسی ہے، یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، حضرت کچھ صحابہ کرام ایسے تھے کہ جو آگے آگے چل رہے تھے۔ اب نماز کا وقت ہو گیا، پانی تلاش کیا جا رہا تھا، آگے چل کے ایک جگہ پانی جمع ہوا ملا، کچھ صحابہ کرام گئے، وہاں پہ کچھ چرواہے تھے، ان کو بلایا، اب بلا کر کے پوچھا کہ یہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے، اعلان کیا بتانا مت۔ چرواہوں کو منع کیا کہ بتانا مت، پانی ہے، اب ہم پانی دیکھ کے خود فیصلہ کریں گے نا کہ پانی کا رنگ بدلا ہے یا پانی میں بدبو آ رہی ہے یا پانی کا مزہ بدلا ہے تو ناپاکی کا حکم ہوگا، اور اگر پانی کا رنگ نہیں بدلا، پانی میں بدبو نہیں ہے، پانی کا مزہ نہیں بدلا، تب بلا وجہ یہ سوچنا کہ جانور پانی پینے آتے ہیں پیشاب بھی کرتے ہوں گے، ہو سکتا ہے نا، اس کا اعتبار نہیں۔ اس لیے ہر ایک کے بارے میں یہ تحقیق کرنا کہ اس کا کیا ہے۔ ہاں جن کے بارے میں معلوم ہے کہ ان کی آمدنی کے ذرائع ناجائز اور حرام ہے، وہاں کھانا نہیں کھائیں گے۔ 2012 میں والدین نے اپنی ملکیت میں سے کچھ رقم اپنی بیٹیوں کو حصہ کہہ کے دے دیا تھا، اب والدین بوڑھے ہو چکے ہیں، ایسی حالت میں بیٹیوں سے اب دی ہوئی رقم واپس مانگ سکتے ہیں کیا؟ نہیں مانگ سکتے۔ اپنے قریبی رشتہ دار، آپ نے اگر ان کو کوئی ہدیہ، کوئی بخشش، کوئی تحفہ دے دیا، واپس نہیں مانگ سکتے، دے دیا دے دیا۔ غیر مسلم عورت کا بچہ تھا، ماں مر گئی، تو کیا اس غیر مسلم بچے کو مسلمان عورت دودھ پلا سکتی ہے؟ پلا سکتی ہے۔ نماز پڑھتے وقت کان میں ہیڈ فون لگا ہوا ہو اور نماز پڑھی جا رہی ہے تو نماز ہو جائے گی؟ ہو جائے گی۔ جیسے پین لگا ہوا ہے تو نماز ہو جائے گی، ایسے ہیڈ فون لگا ہوا ہے تو نماز ہو جائے گی، چشمہ پہنے ہوئے ہے تو نماز ہو جائے گی۔ اگر کوئی مسافر امامت کر رہا ہو اور 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پوری کر کے سلام پھیر دے اور پھر یہ کہے کہ میں مسافر ہوں، جو لوگ مقیم ہیں وہ اپنی نماز مکمل کر لیں، تو کیا مقیمین جب 2 رکعت پر امام نے قاعدہ کیا تھا تو اتحیات پوری کر کے خاموش رہیں گے یا درود ابراہیمی اور دعائے معصورہ بھی پڑھیں گے؟ جو لوگ مقیم ہیں یہ قاعدہ ان کا قاعدہ اخیرہ نہیں ہے، بلکہ 2 رکعت کے بعد قاعدہ ہے، یہ قاعدہ اولا ہے، ان کو 2 رکعت اور پڑھنی ہے تب جا کے ان کی نماز مکمل ہوگی اور آخری قاعدہ کریں گے۔ تو امام کے پیچھے جب مسافر امام نے، ظاہر بات ہے اتحیات کے بعد امام درود شریف بھی پڑھے گا اور دعائے معصورہ بھی پڑھے گا، اس کے پیچھے جو مقیمین ہیں وہ قاعدہ اولا، ان کے لیے قاعدہ اولا ہے، وہ درود شریف اور دعائے معصورہ نہیں پڑھیں گے، خاموش رہیں گے۔ یہ ہے مسئلہ۔ لیکن اگر پڑھ لیے تو ان کے اوپر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ بسم اللہ